الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن کی پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 تک ہم نے سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 245 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ترجمہ ہے، کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اسی کا بنایا ہوا، بندے کا مال اسی کا دیا ہوا، حقیقی مالک وہی ہے، جبکہ بندہ اس کی عطا سے ایک مجازی طور پر ایک وقتی ملکیت رکھتا ہے۔ مگر صدقے کو قرض سے تعبیر کرنے میں بندوں کے دل میں یہ بات بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرضہ دینے والا اطمینان رکھتا ہے اس کا مال ضائع نہیں ہوا اور وہ واپسی اسے مل جائے گا، وہ واپسی کا مستحق بھی ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے، اور اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا، کئی ٹائمز بڑھ کر پائے گا۔ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ صدقے سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اگر لاکھوں امیر لوگوں کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات بکثرت کرتی ہے، اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لیں، ان کی اکثریت صدقہ و خیرات سے دور بھاگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کئی مالدار صدقہ دیتے رہنے کی وجہ سے اور مالدار ہوتے جاتے ہیں۔ آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وہی تنگی دیتا ہے، وہی وسعت دیتا ہے۔ اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، چونکہ وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ چاہے گا تو مال خرچ نہیں کریں گے اس کی راہ میں، پھر بھی تنگی ہو سکتی ہے، اور اللہ چاہے گا تو وسعت کر دے گا۔ تو تنگی اور فراخی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے گھبرائے نہیں، بلکہ جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کریم ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جود و بخشش کے خزانے لٹانا اس کریم کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و بے حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے نے اس میں کچھ کمی نہیں کی۔ اور دیکھو تو کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد کا حکم پچھلی آیتوں میں دیا گیا، اور اب جہاد کے لیے ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے اللہ کے وعدوں کو بھلا دیا تھا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سرکشی، بدافعالی انتہا کو پہنچ گئی تھی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو قوم عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ جالوت ایک جابر ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو پیٹ سے تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ عالم صاحب کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے؟ عالم نے اس خیال سے انکار کرنے سے کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا۔ حضرت شمویل علیہ السلام دوبارہ عالم صاحب کے پاس گئے۔ عالم صاحب نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری بار بھی حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت یعنی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام انہیں پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم اور جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کی حالت کو دیکھا جائے تو نقشہ بڑا واضح نظر آئے گا کہ قرآن اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف تاریخی واقعات کو بتانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت اور نصیحت بھی دلانا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہم بخوبی نصیحت لے سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی پستی اور ذلت اور رسوائی کا ایک بڑا سبب ان کی اعتقادی اور عملی حالت کی کمزوری بھی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ان پر ظالم اور جابر لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد سے انکار کر دو اور منہ پھیرو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا سے منہ پھیرے، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکال دیا، ان کی اولاد کو قتل کر دیا، نسلوں کو تباہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد تقریباً 313 جو اصحاب
بدر کی تعداد کے برابر ہے، یہ تیار رہے، باقی سب نے راہ خدا سے منہ پھیر لیا۔ یاد رہے کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھانا یہ بزدل قوموں کا انداز ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی گئی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی جس کے زیر سایہ وہ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی سائزنگ کی گئی، پیمائش کی گئی، تو طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، اور حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت تو ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت بھی پاس نہیں، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا پھر بھی اپنا قیاس اور بلا وجہ کی بحثیں کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اسی طرح وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر بھی ہے، اور علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور جسم اور طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے توانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بادشاہت کا مستحق بنا دیا، اور اللہ جسے چاہے ملک اور سلطنت کا مالک بنا دے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی کہ حکم الہی کے مقابلے میں اپنا تخمینہ، اندازہ، اپنی قیاس اور عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ علم مال سے افضل ہے۔ ان کے پاس علم تھا، طالوت کے پاس، اللہ نے انہیں اس فضیلت سے سرفراز کیا کہ انہیں بادشاہ بھی بنا دیا، مال بھی ان کے پاس آ گیا، اور علم کی وجہ سے ان کی تعریف بھی کی گئی کہ ان کے پاس علم ہے۔ اسی طرح حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم اور قوت اور صلاحیت اور قابلیت ہے، یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا۔ اور بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت یہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ بن یامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ایک بزرگ تھے، اور لمبے قد کے تھے، اس لیے ان کو طالوت، طول سے نکلا ہے طالوت، اس لیے ان کو طالوت کہا جاتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا
جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر تھی، ایک سرخ یاقوت میں وہ بنی ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ اکرام موجود ہیں، یہ دکھایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریفین، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا وہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور اس سے بنی اسرائیل کے دل کو بڑی تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد تابوت بنی اسرائیل میں چلتا رہا، جب بھی انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیابی پاتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی، بدعملی بڑھ گئی، اللہ کی نافرمانی بڑھ گئی، تو ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا گیا، اور وہ تابوت جو تابوت سکینہ تھا جس سے انہیں سکون ملتا تھا وہ چھین لیا گیا، اور قوم عمالقہ ہی وہ لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پہ رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی کی وجہ سے یہ بربادی آ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے کر آ گئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور پھر بلا تاخیر راہ خدا کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا، طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلی کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام یہ لازمی ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور تبرکات کی تعظیم یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ موجود ہے، اور تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی کی جاتی ہے تو بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، امراض بڑھ جاتے ہیں، اور تبرکات کی گستاخی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، تو جن ہستیوں کے وہ تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئی ہوئی تھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ: پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، اب جس جہاد کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا اس کے کچھ اور واقعات کا بیان ہے کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے جب روانہ ہوئے تو چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں بتایا کہ عنقریب ایک نہر آئے گی مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے کہ اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے، چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ صرف چلو بھر کر گھونٹ پینے کی اجازت دی گئی تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لیکن ان لوگوں کے برعکس لقاء الہی اور رضا الہی کے مشتاق بندے جو 313 کی تعداد میں تھے انہوں نے عرض کیا کہ ایسا تو کئی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو مومنین کے لشکر ثابت قدم رہے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت اور نصرت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد بھی فرمائی، جس کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں اسے سننے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔